اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہماری دلجوئی کی ہے، کیسے ہمیں سکھایا ہے کہ فتنوں سے کیسے لڑنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ جب آزمائش آ جائے، جب حالات آ جائے، چاروں طرف سے تمہیں نوچا جائے، دبوچا جائے، تمہیں گرانے اور گھٹانے کی کوشش کی جائے، تمہیں خوف میں رکھنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ ہم نے تمہارے پاس اپنی کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے بہت ساری عبرت ہے، نصیحت ہے، سیکھ ہے۔ افلا تعقلون تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم سے یہ سوال کیا جائے کہ اب تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ اوزار ہیں، نہ فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ میڈیا ہے، نہ حالات ہیں، سب کچھ تمہارے خلاف ہے، دنیا تمہارے خلاف سازش کر رہی ہے، اور تم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اب تمہارے ساتھ کون ہے، کون کھڑا ہوگا، تمہاری پشت پناہی کون کرے گا، تمہیں آسرا کون دے گا؟ تو تم قرآن پڑھو، قرآن دیکھو اور کہو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا ایک طرف ہو، سازشیں ایک طرف ہو، لوگ ہمارے خلاف بنتے رہیں سازش، ہمیں بدنام کرتے رہیں، ہمیں ناکام کرتے رہیں، ہماری مسجدوں کو مسخ کرتے رہیں، ہماری تاریخیں مٹاتے رہیں، اور جب ہم سے یہ سوال ہو کہ تمہارے ساتھ کون ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو کامیابی کو ناکامی اور ناکامی کو کامیابی میں بدلنے والا ہے، جو فتح یاب کرنے والا ہے، جو ہزیمت اور شکست دینے والا ہے، اس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو تسلی ملے گی، اس کا دل بدھے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کی نا امیدی ختم ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید ہونا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ایمان والوں کی مدد کرے گا، اس کی نصرت کرے گا، اس کو کامیاب کرے گا، اس کو کامران کرے گا، اس کو سرفراز کرے گا، اس کو سربلند کرے گا، اس کو عزت بخشے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ بات منافق نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کہ اے نبی رنج مت کیجئے، غم مت کیجئے، اور اپنے سینے کو تنگ مت کیجئے، اور بددل مت ہو جائیے، ان کے ستانے سے، ان کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو کمتر محسوس مت کیجئے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں۔ تو مومنین کے لیے اللہ ہے، اللہ کافی ہے۔ مومنین کے لیے اللہ حالات کو بنائے گا۔ آپ تاریخیں پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کس دور میں سازشیں نہیں ہوئیں اسلام کے خلاف، نبیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، ہر دور میں ہوئی ہیں، اور ہر دور میں منہ کی کھانی پڑی ہے باطلوں کو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ جب جب حق آیا ہے باطل کو پسپا ہونا پڑا، باطل کو ذلیل ہونا پڑا، باطل کو چنے چبانے پر مجبور ہونا پڑا، اپنی ناک رگڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایک دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ فرعون کا دور تھا، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون کہ ہم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو مرد ہیں اور جو لڑکے ہیں اس کا قتل کریں گے، اور ان کی عورتوں کا مذاق اڑائیں گے، ان کو ذلیل کریں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، اور اس پر پورا کا پورا کنٹرول کریں گے، قبضہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اے میری قوم
تم صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو وراثت دے گا، اس کو وارث بنائے گا۔ یہ فرعون اور فرعون کے قوم اور ایسے ظالم جابر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہے گا اس کی نیابت دے گا، اس کی خلافت دے گا اور اس کا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام، آخرکار انجام، بہتر انجام تو متقیوں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے، جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں۔ نہ ڈراؤ توپ سے، نہ ڈراؤ بم سے، اور نہ ڈراؤ بندوق کی گولیوں سے۔ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ قرآن کی طاقت ہے، جو ہمیں وہ قوت دیتی ہے، ہمیں وہ ہمت دیتی ہے، ہمیں وہ حوصلہ دیتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ کہ پچھلی قومیں نے بہت مکر کیا، بہت سازشیں کی، مکر پر مکر کیا، اور اللہ نے جب خفیہ سازشیں کی اور خفیہ حکمتوں سے کام کیا تو کیا حال ہوا فرعون کا، اور کیا حال ہوا حامان کا، اور کیا حال ہوا قارون کا، اور کیا حال ہوا شداد کا، اور کیا حال ہوا ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا اور شیبہ کا، کیا حال ہوا؟ سب کے سب کو اللہ نے کہا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیا ہم تمہیں بتا رہے ہیں، دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی قوموں کو پورے کے پورے کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کو پڑھو، قوم سمود کو پڑھو، قوم عاد کو پڑھو، کیسے ان کو ہم نے کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے، کبھی زمین میں دھسا کر، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں برات کا اظہار کیا اور قارون کو زمین میں دھسایا۔ فخسفنا به وبداره الارض، حضرت مریم علیہ السلام پر جب زنا کی تہمت لگی تو قرآن کریم نے اس برات کا اظہار کیا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے، اللہ نے تم کو پاکیزہ بنایا ہے، اس کی بدنامی سے اور ان کے تہمت لگانے سے تمہاری عزت پر ایک بال کے برابر بھی کچھ آنچ آنے والی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگائی منافقوں نے۔ سورہ نور کے اندر ان کی شان میں قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بڑا بہتان لگا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت پر۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، چیخ چیخ کر بتاتی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ تمہارے لیے قرآن میں نصیحت ہے، عبرت ہے، دیکھو پڑھو، تم نا امید نہیں ہوگے، تم رنجیدہ نہیں ہوگے، تمہیں غم نہیں ہوگا، تم پریشان نہیں ہوگے، تم ڈرو گے نہیں حالات سے، حالات کا مقابلہ کرو گے، تمہارا حوصلہ بڑھے گا اور تم اور مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ثم استقاموا، ان کو استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے، قدم جما دینے چاہیے، لڑکھڑانا نہیں چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، حوصلے توڑنے نہیں چاہیے، نا امید ہونا نہیں چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب میرا کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، ہمارے فوج کا کیا ہوگا، ہماری سلطنت کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، ہماری مسجد کا کیا ہوگا، ہماری قرآن کا کیا ہوگا، مسلم قوم کا کیا ہوگا، یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ثم استقاموا، اس کو جم جانا چاہیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو رنج نہیں کرنا چاہیے، الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف یہ نہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات بتائے کہ دیکھو فرعون نے ایسا کیا تو اللہ نے ہلاک کیا، قارون نے ایسا کیا تو ہلاک کیا، شداد نے ایسا کیا تو ہلاک کیا،
حامان نے ایسا کیا تو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا اور قوم ہود کو ہلاک کیا، اور اتنے سارے واقعات قرآن کریم کے اندر ہے۔ صرف یہ نہیں بتائے بلکہ اس کا علاج بھی بتایا اور اس کا مرض بھی بتایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ باطل کے سامنے کھڑے رہو، آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے باتیں کرو، ان کا مقابلہ کرو، ان سے ڈرو نہیں، ان سے جھکو نہیں، ان سے متاثر نہ ہو، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا، صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے میں نے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ جب لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی امامت عطا کرتے ہیں، دنیا کی نیابت عطا کرتے ہیں، دنیا کی خلافت عطا کرتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز میں اللہ سے مانگنا ہے اپنے حالات کو، اور کیا کرنا ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے جیسے فرعون کو ہلاک کیا ہے آج کے اسرائیلی طاقت کو بھی ہلاک کرے گا۔ اللہ نے جس طریقے سے قارون کو ہلاک کیا ہے آج کے سازشی یہودی صہیونی طاقتوں کو اور ان کی تحریکوں کو، ان کی تنظیموں کو بھی ہلاک و برباد کرے گا۔ یہ یقین ہمیں رکھنا ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان والوں کی یہ صفات بیان کیے گئے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب ساری دیواریں کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تم ڈراتے ہو کھانا بند کر کے، تم ڈراتے ہو پانی بند کر کے، تم ڈراتے ہو بجلی بند کر کے، تم ہمارے ایمان کو جانچ رہے ہو۔ ہمارا ایمان بھوک سہ لے گا، پیاس سہ لے گا، اندھیرے میں رہ لے گا، لیکن کسی باطل طاغوت شیطانی طاقت کے سامنے جھکے گا نہیں، کمپرمائز نہیں کرے گا۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ راستے کھولے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی فوج کی، کسی ٹینک کی اور کسی گولے کی، کسی بارود کی، کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ہتھیار سے بھی لیس ہونا ہوگا۔ اللہ کافی ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ دشمنوں کے مقابلے میں تم تیاری کرو، صرف توکل مت کرو، صرف بھروسے پر سے کام مت چلاؤ، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی صفوں کو مضبوط کرو، دشمنوں کے مقابلے میں اسباب اکٹھا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ ایسا نہ ہو کہ صرف تم قرآن کی وہ آیتیں پڑھو جس میں توکل ہے، جس میں تقوی ہے اور جس میں ایمان ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم خالی ہیں، کہیں ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایسا نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم بھی تیاری کرو، تم بھی بارڈر بناؤ، تم بھی اوزار سے لیس ہو، تم بھی ہتھیار لاؤ، ہتھیار استعمال کرو، کسی مظلوم پر نہیں جو تم پر اٹیک کرتے ہیں، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے اعمال کو بچانے کے لیے اور اپنے وجود کو بچانے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے اگر تم ہتھیار چلاتے ہو تو تم مجرم اور ظالم نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم طاقت بناؤ، طاقت اکٹھا کرو، اسباب اکٹھا کرو، جو جس زمانے کی ضرورت ہے سامنے والے سے لڑنے کی، وہ چیزیں اس زمانے میں ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس۔
اگر ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہتھیار ہے تو ہتھیار ہونا چاہیے، تلوار ہے تو تلوار ہونی چاہیے، اگر تیر اندازی ہے تو تیر اندازی ہونی چاہیے، اگر گھوڑ سواری ہے تو گھوڑ سواری ہونی چاہیے، اگر تیراکی ہے تو تیراکی ہونی چاہیے، اگر ایٹمی طاقت ہے اس زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم تیاری کرو، پھر صبر بھی کرو، پھر تقویٰ بھی اختیار کرو، پھر توکل بھی کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو قدل مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ، رنجیدہ مت ہو جاؤ، اپنے حوصلے کو نہ توڑو، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بے آسرا ہو، بے سہارا ہو، تمہارے پاس ایمان ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تمہارے پاس ایمان ہے، ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو یتیموں کی مدد کرتا ہے، جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے، جو اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ کہ وہ تنگ دستی میں بھی صبر کرتا ہے، جب اس پر جسمانی کمزوری لاحق ہوتی ہے یا اس کے جسموں کو چور کیا جاتا ہے، اس پر بم برسایا جاتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ کہ جب اس کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے، جسمانی ضرر پہنچتی ہے تو اس وقت بھی وہ صبر کرتا ہے، جنگ کے میدان میں جب وہ ہوتا ہے تو بھی وہ صبر کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ کہ جب وہ جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں کھینچتا، کمپلین نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، رونا نہیں روتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، ہماری کوئی کفالت نہیں کر رہا، ہماری کوئی وکالت نہیں کر رہا۔ وہ صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وحین البأس اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، اولئک هم المہتدون اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین جب تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو اس وقت تم صبر کرو، نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اور جو اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کو قربان کرتے ہوں اس کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو شہید ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات اس کو مردہ نہ کہو، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم آزماتے ہیں ایمان والوں کو، مسلمان کو، کبھی اس کی جان لے کر آزماتے ہیں، کبھی اس کا پھل لے کر آزماتے ہیں، کبھی اس کا ملک لے کر آزماتے ہیں، کبھی اس کی حکومت لے کر آزماتے ہیں، کبھی اس کی عزت لے کر آزماتے ہیں، لیکن کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے کو۔ وہ پیچھے ہٹنے والے کو خوشخبری نہیں سنانا ہے، شکوہ کرنے والے کو خوشخبری نہیں سنانا ہے، ہمت ہارنے والے کو خوشخبری نہیں سنانا ہے، حوصلہ ہار جانے والے کو خوشخبری نہیں سنانا ہے۔ جو تھما رہے، جو جمع رہے، جو جھکے نہیں، جو مقابلہ کرتا رہے، جو حالات سے لڑتا رہے اور کوئی شکوہ نہ کرے، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور پھر آگے کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ کہ جب مصیبت آتی ہے، جب کسی مسلمان کو مصیبت آ جائے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اپنی مرضی سے جب چاہیں وہ چیز ہم سے لے لیں، اس میں ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے اللہ لے لیں گے۔ اگر ہم اس صفت کے ساتھ ہیں تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اولئک علیہم صلوات من ربہم کہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک نسخہ اور بتاتا ہے باطل کے سامنے مقابلہ کرنے کا، باطل کے سامنے ڈٹنے کا، دشمنوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون
کہ اے ایمان والو تم صبر کرو. پہلا لفظ ہے اسبرو، کہ تم صبر کرو، واویلا نہ مچاؤ، پھٹ مت جاؤ، جھک مت جاؤ، شکوہ نہ کرو، کمپلین نہ کرو کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. سازش کا جواب تو قرآن نے دے دیا کہ جتنے بڑے بڑے سازشی آئے سب کو اللہ نے انا دمرناہم وقومہم اجمعین، سب کو مٹی بنا دیا، سب کو دھسا دیا، ختم کر دیا. اس کا جواب مل چکا ہے. اب کہہ رہے کہ صبر کرو اگر تمہارے اوپر حالات آتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ صبر کرو بلکہ وصابرو، سامنے والا جو صبر کر رہا ہے، سامنے والا جو صبر کرنے میں پریشانی اٹھا رہا ہے، اس سے زیادہ تمہیں صبر کرنا ہے. صبر کے معنی کہ خود صبر کرو، اور صابرو کے معنی یہ ہے کہ جو سامنے والا صبر کر رہا ہے، جو سامنے والا پریشانی اٹھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب بم بارود دو طرفہ ہوتا ہے تو ادھر سے بھی جان جاتی ہے، ادھر سے بھی جان جاتے ہیں. کچھ لوگ ادھر سے بھی ہلاک ہوتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے بھی ہلاک ہوتے ہیں، کچھ اس کے بھی مارے جاتے ہیں، کچھ اس کے بھی مارے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے، کہیں زیادہ مارے جاتے ہیں، کہیں کم مارے جاتے ہیں، لیکن نقصان تو دونوں کا ہوتا ہے. لیکن اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے، وظیفہ سکھا رہا ہے، نسخہ بتا رہا ہے کہ تم صبر کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ سامنے والا جتنا نقصان اٹھا رہا ہے اس سے زیادہ تم صبر کرو، نقصان اٹھاؤ. ورابطو، اور تم چوکس رہو، تیار رہو، بارڈر بناؤ، اور اپنا سیفٹی کرو، اپنی حفاظت کرو. اپنی حفاظت کے لیے جو سامان ہے وہ سامان بھی لاؤ. نہتھے مت اتر جاؤ میدان میں کہ اللہ کافی ہے. اور صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، صرف قنوت نازلہ سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ تم کو ہتھیار بھی استعمال کرنا ہوگا، اسباب بھی استعمال کرنا ہوگا، اپنے فیلڈ میں بھی آنا ہوگا، اور اپنا سرکل بھی بنانا ہوگا، اور اپنا بارڈر بھی بنانا ہوگا، قلعہ بھی بنانا ہوگا، بم بارود بھی رکھنا ہوگا، ہتھیار بھی رکھنا ہوگا کہ جب تم پر یلغار ہو، جب تم پر حملہ ہو، اور جب تم پر حملہ کیا جائے تو تم اس کا ڈیفینس کر سکو، تم اس کا دفاع کر سکو، تم اس پر جوابی کارروائی کر سکو، جب تم اس پر جوابی حملہ کر سکو. تو یہ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. لیکن آج ہم صرف رونا روتے ہیں، کبھی ہم کوئی کام نہیں کرتے. علامہ اقبال نے، یہ میری جو پوری تقریر ہے اس تقریر کو علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر جمع کر دیا ہے. وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. علامہ اقبال نے کہا کہ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یہ پوری جو 2 لائن کی بات ہے میں آدھے گھنٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین رکھو، پختہ یقین رکھو، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ کی ذات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر یقین رکھو، وہ واقعات پر یقین رکھو جو قرآن نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ عمل پہ ہم کچھ کرو بھی، مسلسل کرو، کرتے رہو، رکو نہیں، تھکو نہیں، جھکو نہیں، شکوہ نہ کرو، بلکہ اسباب بھی اختیار کرو. جو جس فیلڈ میں ماہر ہے اس فیلڈ کی چیزیں تیار کرے. آج ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ تسبیح کے دانوں سے مقابلہ کریں گے؟ قنوت نازلہ سے مقابلہ کریں گے؟ صرف دعاؤں سے مقابلہ کریں گے؟ امام حرم کی دعا کافی ہو جائے گی؟ نہیں، دشمن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز سے مقابلہ کرتا ہے، ہم وہ چیز لائیں گے اس کے سامنے، اس چیز سے مقابلہ کریں گے. جب تھا دور تلوار کا تلواریں چلتی تھی، جب تھا دور گھوڑے کا تو گھوڑا دوڑتا تھا، جب تھا دور تیر اندازی کا تو تیر اندازی ہوا کرتی تھی، جب تھا دور زمینی سطح پر لڑائی کا تو زمینی سطح پر لڑائیاں ہوتی تھی. اب فضائی لڑائی ہو رہی ہے، سمندری لڑائی ہو رہی ہے، بم اور بارود کی لڑائی ہو رہی ہے، ایٹمی طاقتوں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو مسلمانوں تم بھی اس فیلڈ میں آؤ اور ایسا کچھ کرو کہ تم سامنے والے کو اپنی ایٹمی طاقت دکھا سکو، فضائی طاقت دکھا سکو، بحری طاقت دکھا سکو، بری طاقت دکھا سکو. یہ شمشیریں اٹھا لو، عمل والی، استقامت والی، صبر والی، زہد والی، تقوی والی، نماز والی، اور اللہ سے مدد والی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بے چینی ہو، جب تم پریشان ہو جاؤ، جب تمہیں دل نہ لگے، نہ کھانے میں مزہ آئے، نہ کھانے میں لذت آئے، نہ ملاقات میں لذت آئے،
جب تمہارا دل رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو، تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے وقت میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہ وقت ہے ذکر کرنے کا، یہ وقت ہے نماز پڑھنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، یہ وقت ہے ہتھیار بنانے کا، ہتھیار تیار کرنے کا، یہ وقت ہے اپنا باؤنڈری بنانے کا، یہ وقت ہے چوکس ہونے کا، یہ وقت ہے چوکنا ہونے کا، یہ وقت ہے ہوشیار ہونے کا، یہ وقت ہے ہر چیز سے لیس ہونے کا، غفلت سے سونے کا نہیں، یا چوک اور چوراہوں پر یا گلیوں میں یا اخباروں میں یا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں دو چار پوسٹ پڑھ کر دو چار آنسو گرا دیے۔ آپ نہ فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ مسلمان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ قرآن کی اس تعلیمات کے اندر نہیں آئیں گے آپ کو فتح یابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔